بیا دعا جو کی ہاں بیا کیا بیا میں تیرے نال کیا امداد کر سکتی ہوں تو میں چاہ کو تملا پچھوا سکتی جمعی وہ کہ میں کنو بس یہ مسئلہ ہے میں تو یہ دعا کر سکتی ہوں جو تیرے اللہ بھامے تیرے وارث پاک دا مقصد جلدی پورا ہو میں تو یہ دعا کرن جو گیا باقی کیا ہے میرے کو سمجھ ہاں سنے رعایا بڑی اچھی گال کی دیا کہ رعایا سماعت رل کی دعا ہی کر سکتے ہیں بیا کیا کر سکتے ہیں میں ان کو کیا گال ہے بلا میں تعالی کی دی بھی کچھ تو صفات ہوں کہ بابا میں کو صفات ہے تو نہ پھسا میرا دعا دا وقت ضائع نہ کر جیڑا وقت میں نہ دعا تے صرف کرنا ہے وہ میں کو تو الجھنا دے عقیدیاں دے مسئلہ پھسا والے پے گئے میں کہ چلو تو اے تا میں کو اے تا آنکھ چا انہاں کو جو اے جڑ شے میرے کو ہے اے میں کو ہر شے میرے مالک پاک دی عطا کرتا ہے میں تو محتاج محض جڑ شے میں کو عطا کرتا میرے مالک نے عطا کی چلو ایو تے کیڑیاں کو دسا چا ان کو تو میں تیری گال نہیں کری تم کو گلا دار دکھا ہوئے میری سمجھے تو نہ یاد تو میں کو دار دکھے نہ جڑا میں ڈٹھا نہیں تے کو ڈٹھے ہو میں نہیں سنایا میری گال سن تو میں کو اگلا دار دکھے نہ میں نہیں سمجھ تو بس اپنا باندھا رہا مہربانی تو واپس آدھا پہ ہم سوچے نہ آئے بھائی گال کیڑی جڑیاں کیتی ہیں گالی بڑیاں معقول ہیں تے میں ہی کہوں مجلس وچ حکم جو تھا بے شہنشاہ امام زمانہ اپنے محسن دا تعارف کرواونا ہے لہذا میں ہی تے تعارف واسطے کوئی گال بات بنا کے جلنے تھی ہن انہوں فارغ کی گم نا رستے چلو چ گال ہی تو میں پلے بدھی ودا ہوں ایک گال ایک فکرہ ہوندا میں غور نال سوچنا شروع کیتا کہ میں نے نسب دے بارے آکھا ہے کہ میں کوئی پتہ نہیں دے بارے کوئی حسب نسب میں نہیں جانتا میں ذرا سوچا رہے میں اپنے مالک دا حسب نسب جانتا میں اپنے محسن دا حسب و نسب جانتا تو میں یہ سوچن میں مصروف تھی گیوں جیویں ایک گال سوچے دا گیا میں کو اپنی لا علمی دا ادراک تھی ہونا شروع تھی میں کو معلوم ہونا شروع تھی گئے کہ میں کو کچھ معلوم نہیں کہ حسب و نسب دے بارے انہاں دے آباء و اجداد طاہرین دے بارے میں بھی تو تعارف بیان کرنے کیا نسب بیان کرے انہاں دے آباء و اجداد دا تذکرہ کیویں کرے سا پاک خاندان دا کیویں تعارف کرے سا انہاں دا نسب کیا بیان کرے سا نی دنیا دی جڑی ظاہری عالم موجود دے وچ عالم ظہور دے وچ آون والا نسب بیان کرے سا یا عالم ما قبل الازل دا نسب بیان کرے سا یہ ظاہری دنیا تے چاند رشتے آ کے پیدا کیتے گئے میرا محسن میرا مالک شہنشاہ امیر المومنین دا 11واں فرزند ہے ایک سلسلہ نسب ہے عالم ما قبل دے وچ من حیث التقویم من حیث المراتب ایک ذات اوہدا ہی کوئی امتیازات کوئی نہیں فرق کوئی نہیں اتھا نہ کوئی پیو ہے نہ پترے اتھا نسب موجود کہیں نہیں اتھا آکے نسب بن گئے میں اتھو والا نسب بیان کرے تھا اتھو والا بیان کرے تھا اتھا دنیا دے تشریف کہنا ہے انہاں کوئی اعزاز چا دیتے نے کہ پاک والدہ ہوں ورنہ شرف چا دیتے نے کیا اتھا ہی محتاج ہے نا اپنے امہات دے کیا عالم ازل دے وچ بھی انہاں دیا کچھ پاک ماون ہوں ورنہ شرف کی نہ پاک زوات کو دیتے نے اتھا نہیں دیتا اتھا آکے دیتے نے نسب وہ بیان کرا آئے کرا سمجھ میں کتنا جانتا میں تو پتہ ہی کوئی اتھا کیا نسب اتھا میں کیویں بیان کرا جلوے سمندر ہو سمندر امتیازات ختم ہوندے نہ کوئی قطرہ ہوندے نہ کوئی موج ہوندی ہے نہ کہیں شے جلوے انفرادیت وچ آندی ہے ہر شے ہوئی ہوندی عالم ما قبل الازل دے وچ ایک چند روزہ حیات ظاہری دے وچ تشریف گنن 14 ہے بلا جلوے ہٹ گئے ایک ول عالم رجت تشریف گنا سن ول 14 حسن بلا پتہ نہیں کتھا ویسل کتھوں حاصل کیا رشتہ ہے کیا لانے میں کو کتنا پتہ ہے جلوے پتہ کوئی نہیں تعارف کیا کرے سا میں تو لا نہیں سمجھ آتی دوا چاہ سمجھ آئی میں سوچ رہی ہوں چیوٹی دا کیا بھی حسب نسب میں کو معلوم نہیں پتہ کون ہے لیکن میں کو
محسن دا حسب نسب معلوم ہے؟ کہیں تو آپ کو کہیں کو پتا ہی نہ جو والد کون ہے اولاد کون ہے، کہیں کو پتا ہے؟ 14 موجود تو ہیں، انہاں بچوں کون بابا ہے، کون لخت جگر ہے، کون نواسا ہے، کون کیا ہوتے آپس پر کہیں کو پتا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے؟ جابر بن یزید جوفی نے آکھیا ہے مولا چوتھی سرکار کو، آپ کو پتا ہے؟ تمہارے مومنین ہیں نا، ہون تمہاری معرفت رکھ دیں، سنجان گئے تھے تمہاری ذات کو۔ سرکار فرمایا اچھا چوکھے سوالا فرمایا نہیں چون کے بندے گھنے تو صاحب عبقری الاحسانی واقع کو لکھے علامہ علی اکبر نہاوندی، وہ لکھنے پہ کہ جناب جابر بن یزید جوفی مولا چوتھی سرکار علیہ السلام جنہوں نے صرف مسائل سنتے انہوں نے فضائل ہی سنے کرو، انہوں نے بارگاہ دے وچ آ کے حاضر تھی سرکار ہو تو تہاڈی معرفت رکھنے والے بہت سارے حضرات ہیں جڑے تہاڈی ذات دی معرفت رکھتے ہیں۔ فرمایا نے چوکھے نو کے سوال فرمایا نے بلا چڑ کے کھینا میں جڑے چوٹی دے ہومن چوٹی دے سریج آئے بارگاہ دے وچ، سرکار نے فرمایا آ گئے انہوں نے کہ جی، فرمایا چل امتحان ہے، دل جھکایا حق کے، فرمایا ہاں پروردگار عالم واحد لا شریک ہے، انہیں کہ لا رہے بفی جناب جابر بن یزید جو کہ مسکے بے صحیح جواب ہے، سرکار فرمایا نا اجانا ان دے بعد مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زیادہ سوال انہوں نے صحیح جواب دیتا، جابر پھر مسکیا فرمانا نا اجانا جی، پھر منصب امامت سے گال آئی جب وہ اپنی ذات تک پہنچے فرمانے بھائی اسا امام زمانہ تھوڑے ہیں، انہوں نے کہا حق کے، جابر مسکیا فرمانے نا اجانا معاملہ اجا کا دور ہے، ہن اون ویلے مولا پنجویں سرکار نال کھڑے، مولا چوتھی سرکار نے فرمایا بس یہ آخری گال ہے، انہوں نے کہا جی، سرکار فرماندے نے اے دسو کہ اللہ ہی تے قادر ہے یا اساں ہی تے قادر ہیں جو میں پوتر بن ونجا پوتر میں بن ونجا، کیا حالت یہ قدرت ہے؟ تو انہاں سر ہیٹھا فرمایا جابر کو ہن پوچھنے کیا سا کوئی طاقت حاصل ہے کہ بابا فرزند بن ونجے، فرزند بابا بن ونجے، کیا ایک قدرت سا کو حاصل ہے؟ انہاں نے سر ہیٹھا سٹے، سرکار فرمانا چون دیکھو چون میں بندے محدود جائیں، انہاں کو فرمانا ہن دیکھو انہاں ڈٹھا ہے ایک مقام تے بابا پاک ہے، ایک مقام تے لخت جگر ہے، اچانک لخت جگر بابا بن گئے، بابا جو ہے لخت جگر بن گئے، انہاں دے اکھی کھلیاں بلا لٹھنے تے لوہائیں بابا پاک کھڑے ہیں لخت جگر ہائی کوئی بلا لٹھنے لوہائیں پوترہن بابا پاک خیر ہے، بلا آپس ملن پیچھے ہکا ذات کھڑی ہے بھی یہاں بھی کوئی بس اتو تک انہاں سٹ بچائیے معرفت دی فوراں سجدے چٹھن وہ عرض کی دنے ایسا تو دے ظاہر تے ایمان گھنا ہے تو دے باطن تے ایمان گھنا ہے جو شاہ صاحب کو پتہ کو نہیں کھا اون تے ایمان تھی جیڑے میں نے اقرار عجز کی طرح کہ ایسا تیری ذات کو پا نہیں سکتے عمر سرکار فرمندن یہ پورو ساکم ہون سیر اتنا اٹھاؤ انتم الکاملین ہون آ کے تاری معرفت کامل تھئیے کمال معرفت اقرار عجز دا نہ ہے کہ میں جانتا نہیں ہے تو معرفت ہے سمجھیں ہاں اقرار عجز کرائے یہ معرفت ہے